ویسے تو ماہ رجب المرجب شریف کی بڑی فضیلت ہے، پورا مہینہ بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جو 27ویں تاریخ آتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے رات کے قیام کو بڑا شرف حاصل ہے اور دن کو روزے رکھنے کا اپنا ہی مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر مسند الفردوس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب شریف میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ من صام ذالک الیوم وقام تلک اللیلۃ، جو شخص اس دن کے اندر یعنی 27ویں رجب المرجب شریف کے دن کے روزے کا اہتمام کرے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، کانا کمن صام من الدہر مئۃ سنۃ وقام مئۃ سنۃ، فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کے دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے 100 برس کے روزے رکھے، اور جس شخص نے اس رات کو قیام کیا فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 100 برس قیام کیا ہو۔ یعنی ایک دن روزہ رکھنا اتنا مبارک ہو جاتا ہے کہ 100 برس کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک رات کو قیام کرنا اتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، اتنا بڑا اسے ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے 100 برس قیام کیا ہو۔ اور دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27ویں رجب شریف کا روزہ رکھے تو کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا، اللہ کریم اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رجب شریف کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو اس میں نیک اعمال کرے گا تو اسے 100 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس کے اندر انہوں نے قیام کا طریقہ بتایا اور اس میں تعداد رکعات بھی بیان کی۔ یہ پوری روایت ہے۔ فرمایا کہ فمن صلی فیہ 12 رکعۃ، جو شخص اس رات کے اندر 12 رکعتیں نفل ادا کرے، وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، وَسُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید سے کوئی بھی سورت پڑھے، پھر تشہد پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھے، وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِهِنَّ، اور ان کے بعد سلام پھیرے، ثُمَّ يَقُولُ، پھر آگے یہ کلمات ادا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات 100 مرتبہ ادا کرے، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 100 مرۃ، اور اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرے، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 مرۃ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، فرمایا کہ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، چاہے وہ دنیا کے کام ہو، چاہے وہ اخروی معاملات ہو، وہ ان کے متعلق دعا اللہ سے مانگے، وَيَصْبَحُ صَائِمًا، اور صبح کو وہ روزہ رکھے، رات پوری قیام کرے،
اللہ کی یاد میں گزارے اور تسبیحات پڑھے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور صبح کو وہ روزہ رکھے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ، اللہ کریم اس پوری رات کو عبادت کے بدلے، پوری رات کو قیام کے بدلے اور توبہ اور استغفار کے بدلے، تسبیح و تحلیل کے بدلے اللہ اسے نعمت کیا عطا فرمائے گا، اسے اجر کیا عطا فرمائے گا کہ بندہ پوری رات میری عبادت کرتا رہا اور دن کو روزہ رکھے گا، تو فرمایا اللہ کریم اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ الا ان يدعو في معصیۃ، ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ کسی معصیت کی دعا مانگے تو وہ قبول ہو جائے گی، نہ ایسے نہیں ہوگا، جو نیک دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ کریم ہمیں اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اس رات کو عام راتوں کی طرح غافل نہ گزاریں، اس رات کو ہم جاگ کے عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے لوگوں، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ پوری رات عبادت کرنا ایک رات کی بات ہے، مشکل کام نہیں۔ ویسے روز ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن اگر ایک دن روزہ رکھ لیں تو مر نہیں جائیں گے، لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی۔ رات کو اگر قیام کرے، روز ہی سوتے ہیں، ایک دن اگر نہ سوئے، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کو منا لیا، تو یہی ہماری بگڑی بن جائے گی، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ نوجوانوں، آج جو تم غفلت میں سو جاتے ہو، یاد رکھو یہ جوانی تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، یہ جوانی تمہیں گناہوں کے کاموں میں نہ لگائے۔ اللہ نے یہ جو قوت تمہیں عطا کی ہے، اللہ نے جو تمہیں طاقت عطا کی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو، یہ اس لیے نہیں کہ تم کسی کا گریبان پکڑو، یہ اس لیے نہیں کہ تم کسی پر ناجائز ظلم کرو، یہ اس لیے نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات کرو۔ اللہ کریم نے تو والدین کے آگے اف کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ جوانی صرف اس لیے ہے، اللہ نے طاقت اس لیے دی ہے کہ تم جا کے میری عبادت کرو۔ دنیا میں اللہ نے صرف اس ہی مقصد کے لیے تمہیں بھیجا اور ہمیں بھیجا۔ اللہ نے اس زندگی کو جو بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ناشکری کریں، بلکہ اللہ کریم نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد خود بتایا، فرمایا کہ رزق کا ذمہ تو میرے ہے، میرے ذمہ ہے۔ اللہ کریم رزق خود عطا کرے گا، لیکن عبادت کا معاملہ اللہ کریم نے اپنے تمہارے ذمہ لگایا کہ تم عبادت کرو اور رزق میں تمہارا پورا کروں گا۔ لیکن آج ہم غفلت میں کا شکار ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ دنیا ہم سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ ہم جتنا اس کے پیچھے دوڑیں گے، یہ ہمارے آگے اور بڑھتی جائے گی۔ یاد رکھو یہ دنیا کی ہوس ختم ہونے والی نہیں، اس کے پیچھے مت بھاگو، اپنی آخرت کو سنوارو، اللہ کی عبادت کرو، ان راتوں کو غنیمت جانو، ان راتوں کے بعد جو دن فضیلت والے ہیں ان کو بھی غنیمت جانو۔ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، تو اللہ کریم اپنی بارگاہ سے تمہارے اوپر مہربانیاں کرے گا۔ جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو یاد رکھو وہ مہربان ذات ہے، وہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد میں رہے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کریم تم پہ اپنا فضل فرمائے۔ اور یاد رکھو نیکیاں ہم جتنی بھی کریں کم ہے، کیونکہ ہم اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔
ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ جتنی بھی ہم عبادت کریں، اگر اللہ نے عدل کرنا شروع کر دیا نا تو ہم کسی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہاں پھر بھی دعا یہی ہوگی کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، کیونکہ ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، شاید ہماری عبادات بہت کم ہوں اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ اس لیے لوگوں، نوجوانوں، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، تم سے میری یہی گزارش ہے کہ اس رات کو غنیمت سمجھو اور عبادت کرو، اور عام راتوں کے اندر بھی عبادت کرنے کی کوشش کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنا بہت لازم ہے۔